تو آج ہم بگ بینگ تھیوری کے ثبوتوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. یعنی یہ وہی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ ہماری کائنات تقریباً 13.5 ارب سال پہلے ایک انتہائی گرم اور گھنی حالت سے پھیلنا شروع ہوئی. جی بالکل. ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، آپ کہہ لیں ایک فیکٹ شیٹ ہے، اور ہم اسی کو دیکھتے ہوئے بات کریں گے کہ وہ کون سی بڑی اہم دریافتیں ہیں جو اس نظریے کو مضبوط بناتی ہیں. بالکل. اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سائنس کی دنیا میں یہ نظریہ اتنا زیادہ قبول عام کیوں ہے. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، جو مشاہدے کرتے ہیں، یہ ان سے بہترین اب کہہ لیں مطابقت رکھتا ہے. حالانکہ نئی چیزیں تو سامنے آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پہلے ثبوت سے شروع کرتے ہیں. ایڈون ہبل کا نام آتا ہے. انہوں نے 1920 کی دہائی میں کچھ بہت حیران کن دریافت کیا تھا. جی ہاں، ایڈون ہبل. انہوں نے کہکشاؤں کو دیکھا اور پایا کہ ان کا ہم سے جو فاصلہ ہے اور جس رفتار سے وہ ہم سے دور جا رہی ہیں ان میں ایک تعلق ہے. جی بالکل. یہ ہبل کا قانون کہلاتا ہے نا. جی جی. یعنی کہ جو کہکشاں جتنی زیادہ دور ہے بالکل وہ اتنی تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے. بالکل درست. اور یہ انہوں نے معلوم کیا تھا اسپیکٹروسکوپک ریڈ شفٹ سے. جی. مطلب وہ روشنی کے کھنچنے والی بات. جی جی. جیسے ایمبولینس کی آواز بدلتی ہے جب وہ دور جاتی ہے. ہاں، بہترین مثال ہے یہ. روشنی کی لہریں لمبی ہو کر سرخ رنگ کی طرف چلی جاتی ہیں، اسی لیے اسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں. بالکل درست. لیکن یہاں اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زمین کائنات کا مرکز ہے. اچھا. بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلا یعنی اسپیس خود وہ پھیل رہا ہے. جیسے غبارے والی مثال دیتے ہیں اکثر کہ اس پر نقطے لگا دیں اور اسے پھلائیں تو سارے نقطے ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں. جی، یہ سمجھانے کا ایک اچھا طریقہ ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کائنات تو 3D ہے اور وہ غبارے کی طرح کسی خالی جگہ میں نہیں پھیل رہی. ٹھیک. خلا خود ہی پھیل رہا ہے. اور ہبل نے یہ بھی تو بتایا تھا نا کہ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے، اس کے علاوہ بھی اربوں کہکشائیں موجود ہیں. ہاں، کائنات تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی نکلی. جی. اچھا، اس پھیلاؤ کی رفتار سے پھر کائنات کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش بھی ہوئی ہوگی. میں نے سنا ہے کہ ہبل کا جو پہلا اندازہ تھا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا. ہاں بالکل. ان کا جو ابتدائی حساب تھا وہ عمر تقریباً 2 ارب سال بتا رہا تھا. جس پر فوراً ہی جو زمین کے ماہرین تھے، ماہرین ارضیات، انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ تب تک یہ ثابت ہو چکا تھا کہ زمین خود اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. جی، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. لیکن پھر 1950 کی دہائی میں بہتر مشاہدات ہوئے، نیا ڈیٹا آیا تو یہ تخمینہ بڑھ کر 10 سے 20 ارب سال تک پہنچ گیا. اور آج جو ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے اس سے یہ عمر تقریباً 13.7 ارب سال مانی جاتی ہے. چلیں، یہ تو واضح ہو گیا. یہ تھا پہلا ثبوت، کائنات کا پھیلاؤ. اب آتے ہیں دوسرے بڑے ثبوت پر جس کا ذکر ہماری فیکٹ شیٹ میں بھی ہے. کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، CMBR. جی، CMBR. بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ شروع میں کائنات بے انتہا گرم تھی. جی ہاں، ایک آگ کا گولا سمجھ لیں. اور تھیوری نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اس ابتدائی شدید گرمی کی جو بچی ہوئی حرارت ہے وہ آج بھی پورے کائنات میں ہر طرف پھیلی ہونی چاہیے، بس اب وہ بہت بہت ٹھنڈی ہو چکی ہوگی. یہی CMBR ہے. اور اس کی دریافت بھی سنا ہے بالکل اتفاقاً ہوئی تھی 1964 میں، آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن. بالکل. وہ تو بیچارے کسی اور پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، اپنے اینٹینا سے ایک عجیب سا دھیما سا شور ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہر سمت سے آ رہا تھا. ہر سمت سے؟ جی ہاں. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے اینٹینا صاف کیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کبوتروں کے گھونسلے اور ان کی بیٹھیں تک صاف کی. اچھا. لیکن وہ شور وہیں کا وہیں رہا. تب جا کر انہیں اندازہ ہوا کہ ارے یہ تو شاید وہی بگ بینگ کی بچی ہوئی کابکاری ہے جس کی پیش گوئی ہوئی تھی. کمال ہے. تو وہ شور دراصل بگ بینگ کی بازگشت تھی. اور آج یہ کتنی ٹھنڈی ہے؟ بہت ہی ٹھنڈی. مطلب صفر یعنی ایبسلیوٹ زیرو سے صرف 2.725 کیلون اوپر. یہ تقریباً -270 ڈگری سیلسیس بنتا ہے. ناقابل یقین. اور یہ روشنی یا تابکاری پورے کائنات میں ہر سمت میں پھیلی ہوئی ہے. جی ہاں، بالکل یکساں طور پر. پھر اس کا مزید مطالعہ کرنے کے لیے سیٹلائٹس بھیجے گئے جیسے کوبی اور WMAP. جی، خاص طور پر WMAP نے کمال کا کام کیا.
उसने 9 साल लगाकर पूरे आसमान का नक्शा बनाया और इस CMBR के दर्जा हरारत में बहुत ही मामूली नन्हे मुन्ने से फर्क रिकॉर्ड किए। कितने मामूली? आप सोचें, सिर्फ जमा मनफी 0.0002 डिग्री का फर्क, प्लस माइनस 0.002 डिग्री, बस इतना सा? जी, लेकिन ये नन्हे फर्क ही सबसे अहम है। ये दरअसल इब्तिदाई कायनात में मादे की कसाफत यानी डेंसिटी के बहुत मामूली फर्क थे, और यही वो जगह थी, वो बीज थे जहां से कशिशे सकल ने मादे को इकट्ठा करना शुरू किया और फिर कहकशाएं और कहकशाओं के झुरमट बने। वाह, तो ये तो बिग बैंग मॉडल की जबरदस्त किस्म की तस्दीक हो गई। बिल्कुल, एक शानदार तस्दीक। तो ये दो बड़े सबूत हो गए, कायनात का फैलाव और ये CMBR। अच्छा, फैक्ट शीट में कुछ जिक्र कायनात के इर्तिका के मराहिल का भी है। इन्फ्लेशन और डार्क एनर्जी जैसे अल्फाज हैं। मुख्तसरन ये क्या है? देखिए, मुख्तसरन ये है कि बिग बैंग के फौरन बाद 1 सेकंड के भी बहुत ही छोटे हिस्से में कायनात एक नाकाबिले तसव्वुर तेजी से फैली। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। उसने कायनात को बेतहाशा बड़ा और काफी हद तक हमवार बना दिया। ठीक है। फिर तकरीबन 3,80,000 साल बाद कायनात इतनी ठंडी हो गई कि एटम बन गए और रोशनी आर पार जाने लगी। कायनात आप कह लें शफाफ हो गई। अरबों साल तक तो कशिश सकल मादे को इकट्ठा करके सितारे और गहकशाएं बनाती रही और कायनात के फैलाव को आहिस्ता कर रही थी। लेकिन फिर कुछ बदला? जी, तकरीबन 5 या 6 अरब साल पहले एक पुरस्रार चीज जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं वो हावी हो गई, और इसकी वजह से कायनात का फैलाव फिर से तेज होना शुरू हो गया और आज भी तेज हो रहा है। तो खुलासा ये हुआ कि कायनात का फैलना यानी हबल का कानून और बिग बैंग की ये बची हुई ठंडी तापकारी यानी CMBR, ये दोनों इस नजरिए के बहुत मजबूत सुतून हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है। वो क्या? ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या चीज? ये पुरस्रार कुव्वत जो कायनात के फैलाव को तेज कर रही है, ये खला की कोई अपनी खुसूसियत है? ये क्या है? इसको समझना आज कॉस्मोलॉजी यानी इल्म कौनियात के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। और इसका जवाब भी शायद कायनात के मुस्तकबिल का तयन करेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंसदान अभी शिद्दत से तलाश कर रहे हैं।